السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آج کی نشست میں ہم اپنی پچھلی گفتگو کو ہی ساتھ ملائیں گے۔ جیسا کہ گزشتہ نشست میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ آئندہ آنے والی بہت ساری ویڈیوز کے اندر ہم اسلام کے متفرق پہلوؤں میں سے سب سے پہلے قرآن عظیم پر بات کریں گے۔ دیکھو دوستو، اسلام کے ماننے والوں کی تعداد آج دنیا میں کروڑوں سے بھی تجاوز کر چکی ہے، مگر یہ گمان کرنا درست نہیں ہے کہ تمام مسلمان اپنے دین کی ابتدا، اس کے قیام یا اس کی اصل روحانی حقائق سے بھی واقفیت رکھتے ہیں۔ ہماری تہذیبی روایت میں تاریخ کا مطالعہ کبھی محض تاریخ کے شوق کے لیے نہیں کیا گیا۔ چند جزیات یا چند استثناء موجود ہے۔ مسلمانوں کے لیے اصل اہمیت ہمیشہ ان واقعات کی رہی ہے جن میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جہاں انسانی واقعات دراصل تقدیر الہی کے پردے کھولتے ہیں۔ ماضی کی قیمت اس حد تک ہے جس حد تک وہ انسان کے حال کو روشن کرے یا اسے اس سفر کے لیے تیار کرے جو موت کے بعد اس کے سامنے کھلنے والا ہے۔ اس زاویہ نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کا نزول ایک ایسا واقعہ ہے جس کی عظمت کے سامنے تاریخ کا ہر واقعہ، ہر زمانہ اور ہر تہذیبی حادثہ اپنی چمک کھو دیتا ہے۔ نزول قرآن وہ عہد ہے یا وہ لمحہ ہے جس میں آسمان نے زمین سے کلام کیا اور انسان کی دنیا میں وہ روشنی داخل ہوئی جس نے اس کے باطن، اس کی عقل، اس کے کردار اور اس کی تہذیب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ قرآن کے نزول کے عین تاریخی و سماجی حالات کا علمی مطالعہ ایک نہایت دقیق اور تخصیصی میدان ہے جو کہ اہل علم کا کام ہے۔ ایسے محققین بہت کم ہیں جو ان ابواب میں حقیقی مہارت حاصل کرتے ہیں۔ مغربی مستشرقین نے یقیناً اس پہلو پر غیر معمولی توجہ دی۔ اس سے اس ذہن کی ترجیحات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ جس کے نزدیک حقیقت کا معیار تاریخی تنقیح اور سماجی تشکیل ہے، لیکن مسلمان کی نظر میں قرآن کی اہمیت کسی تاریخی سیاق سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس حقیقت سے کہ یہ کلام الہی ہے اور جو چیز بھی خدا کی طرف سے ہو اس کا وزن ہر انسانی تاریخ پر فائق ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ قرآن کو محض تاریخ کی کتاب نہیں کہتا، بلکہ اس کو اس انداز سے دیکھتا ہے، اس نظر سے دیکھتا ہے کہ وہ کلام الہی ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنے میں محض تاریخی منہج کافی نہیں ہے، اور نہ ہی مغربی تنقیدی روایت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن کی وہ معنوی ہیبت، وہ روحانی مرکزیت اور وہ الہی نسبت جس نے گزشتگان کے دلوں کو جگایا، جس نے تہذیبیں تراشی، جس نے انسان کے اندر موجود نور کو پیدا کیا، وہ چیزیں تاریخ کے صفحات سے زیادہ
دل کی گواہیوں میں محفوظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سیریز میں ہماری کوشش زیادہ تر یہ رہے گی کہ ہم قرآن کی تعلیمات کے ان واضح مضمرات کو سامنے لائیں جن کا تعلق براہ راست انسانی زندگی، انسانی شعور اور انسانی تقدیر سے ہے۔ قرآن کا نزول صرف ایک واقعہ نہیں ہے، ایک مسلسل دعوت ہے، انسان کو اس کے رب کی طرف بلانے والی ایک دائمی صدا۔ اس صدا کی معنویت کسی مورخ کی تحقیق کی محتاج نہیں ہے، بلکہ اس لمحے روشن ہوتی ہے جب انسان اپنی سماعت کو دنیا کے شور سے ہٹا کر قرآن کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یعنی قرآن جو ہے وہ کسی تاریخی بیانیے کا محتاج نہیں ہے، کسی تاریخی حقائق کا محتاج نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے وہ اپنے بیان کے اندر اور اپنی ہدایت کے اندر مسلمان کے لیے محض قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جہاں سے تاریخی واقعات اخذ کرنے ہیں اور ان کے نتائج کو حاصل کرنا ہے۔ نہیں، ہماری نظر میں، بالخصوص اگر میں کہوں تو صوفی کی نظر میں، قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن ہدایت نامہ ہے، ہدایت کا دستور ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے تاریخی واقعات کو اخذ کرتا ہے اور تاریخی منہج کی روشنی میں قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے، یا کوئی اس سے حیاتیات کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے یا حیاتیاتی علم کے جزیات کو اس سے نکالنا چاہتا ہے، تو وہ ایک جزوی چیز تو ہو سکتی ہے، مگر قرآن کا یہ مقصود نہیں ہے کہ وہ آپ کو علم الحیاتیات بتائے یا علم نفسیات بتائے یا دیگر چیزوں کو بتائے۔ جزوی مباحث موجود ہیں، اس لیے کہ وہ قرآن انسانیت کے لیے ہے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اور حیاتیات کا علم ہے یا نفسیات کا علم ہے، بشریات کا علم ہے، جتنے بھی انسانی علوم ہیں یقیناً وہ انسانوں سے متعلقہ ہے نا۔ تو جب انسانوں کے متعلقہ ہیں، انسانی عقل کا یا انسانی کاوش کا نتیجہ ہے، اور قرآن بھی کیونکہ انسانوں کے لیے آیا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، تو اس اعتبار سے قرآن میں وہ واقعات موجود تو ہیں، مگر ان واقعات کی اصل حیثیت خدا کی ہدایت کی ہے، محض تاریخی واقعہ نہیں ہے۔ تو قرآن کو مسلمان تاریخ کی کتاب کی بجائے ہدایت کی کتاب یا کتاب ہدایت سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے یعنی پہلے مرحلے میں قرآن کا یہ تصور کلیئر ہو جانا چاہیے، یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ اگر کوئی تحریکیں، کوئی تنظیمیں اس سے اپنا سیاسی منشور نکالنا چاہتی ہیں، اپنی سیاسی جو ان کے اصول ہیں ان کو اخذ کرنا چاہتی ہے، تو وہ اسلام کی درست تعبیر نہیں ہے۔ یعنی اسلام کی بنیاد پر قرآن کی تعلیم یا قرآن کو اس انداز سے پیش کرنا کہ وہ پورا ایک سیاسی دستور بن جائے، تو قرآن کا تو یہ مقصود ہی نہیں ہے۔ قرآن کا مقصود ہے انسان کی ہدایت، فرد کی ہدایت۔ تو قرآن اپنے تمام تر اسلوب میں، اپنے پورے بیان میں ایک ہدایت نامہ ہے، ایک ہدایت کی کتاب ہے۔ تو قرآن کو جب تک ہم اس زاویے سے نہیں پڑھیں گے، اس نقطۂ نظر سے نہیں دیکھیں گے، تو قرآن کا فہم یا قرآن کا جو مقصود ہے اس تک رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر بانٹتے رہیں، خیر سمیٹتے رہیں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔